ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کچھ مشکلات قرآن ہیں، حالانکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب کس کی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے نا، وہ یہ مشکلات پنجابی والا مشکلات نہیں انہوں نے بولا، اور یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، یہ ہے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ قرآن سب سے آسان کتاب ہے۔ لیکن جو قرآن کے اندر سائنٹیفک فیکٹس ایسے جو آج کی دور میں آ کے ہمیں ڈسکور ہوئے ہیں، اس کے علاوہ چند ایک باریک چیزیں جو ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ بعض اوقات انسان کو، ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک بندے کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ تقدیر سے ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ طاقت کسی کی برابر ہے دوسرے کے ساتھ، نہ عقل اس کی برابر ہے۔ البتہ آخرت کی کامیابی کے لیے جتنی عقل چاہیے نا، ایٹ لیسٹ وہ سب میں برابر ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کو پوجنا ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو نیند سے، موت سے، پیشاب سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تین کمزوریاں تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا۔ چوتھی ایڈ کر لیں، خوراک نہ ملے 3 منٹ کے اندر آپ کی موت ہو جائے۔ 3 منٹ سے زیادہ نہیں آپ خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے۔ نہ جی سر 3 منٹ آکسیجن، رکو ذرا صبر کرو۔ ہاں ایک کوئی 5ویں پاس مولوی بیٹھے ہیں جنہیں گال کیتی ہے۔ البتہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بابا 1.5 گھنٹہ سانس نہیں روک سکتا۔ آکسیجن وہ خوراک ہے جو اللہ نے فری رکھی ہے، جو 3 منٹ تک آپ کو نہ ملے تو آپ مر جائیں۔ فری دی ہوئی ہے، کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر، اللہ نے دی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے جی، اس کی نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ تو بیسک لیول کی عقل سب کے لیے برابر ہے، جس سے آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ آپ کسی سے بھی لیں، وہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن یہ جو دعا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مجھے بتائیں اس کے لیے کسی شخص کا پی ایچ ڈی ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا ضروری ہے؟ عام آدمی ان پڑھ بھی ہوگا اسے سمجھ آئے گی۔ تو یہ ہے نصیحت، اس کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ باقی جو باریکیاں ہیں جو صرف ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جن کا وہ انٹرسٹ ہے، اس میں جو بندہ جتنا محنت کرے گا اتنا وہ حاصل کرے گا۔ مثلا اگر آپ عام آدمی کو کہیں کہ وہ وراثت کے فارمولے، وہ ریشو پروپورشن والے ان کی کیلکولیشن شروع کر دے، بٹے دیکھ کے، تو عام بندے کو جس کو میتھ نہیں آتی ہے وہ ویسے ہی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا اتنے % کیسے نکالا جائے گا۔ ہمیں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں فون کر کے، جی 2 بیویاں ہیں، خاوند مر گیا ہے، اب اس کو وراثت میں کیا ملے گا؟ قرآن میں آیا ہے کہ 1/8 ملے گا، تو پھر ہم بتاتے ہیں بھی 1/16 ملے گا۔ 1/8 کا آپ نے بھی آدھا کرنا ہے۔ 1/8 جو ہے وہ تمام بیویوں کا ملا کے ہے۔ اگر ایک بیوی ہے تو ایک کو ملے گا، 2 ہیں تو پھر 1/16 بن جائے گا۔ 1/8 کے 2 ٹکڑے کرنے آپ نے۔ اب اس طرح کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں، یا اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں، اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی؟ اب یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو کچھ ہسٹوریکل چیزیں بیان ہوئی ہیں جس میں عام بندے کا یہ انٹرسٹ نہیں کہ یہ پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا، دوسرا کون سا واقعہ ہوا ہے، عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس واقعے سے مجھے کیا ملتا ہے۔ یعنی اگر غزوہ خندق میں جو قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو غزوہ خندق کی ڈیٹ پتا ہو،
وہ سن بھی پتا ہو اور مہینہ بھی پتا ہو؟ بتائیں. تکلیفوں کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اور قیامت یوں ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور آپ علیہ السلام اپنی درمیان اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے. آپ یہ 2 انگلیاں نہ بھی جوڑتے یا کوئی اور 2 انگلیاں جوڑ لیتے یوں کر کے، تب بھی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے. اب آ کے اگر کوئی پوچھے کہ وہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں جوڑی تھیں یا بائیں ہاتھ کی، تو یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے. اس سے اس کی تھیم میں، اس کی روح میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ جو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے ہیں نا مشکلات القرآن، وہ اس سے مراد وہ چیزیں لیتے ہیں جو اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ چیزیں یعنی قرآن حکیم میں آپ کو انبیاء کی ترتیب نہیں ملے گی، آپ کو باقاعدہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی کہ کون سا پیغمبر پہلے آیا کون سا بعد میں. لیکن تورات میں آپ کو ترتیب بڑی واضح ملے گی، کیونکہ قرآن کا مقصد ہسٹری سے عبرت حاصل کرنا تھا. یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں، قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں، اگرچہ سائنس کو ہسٹری کو ڈسکس کرتی ہے، میتھمیٹکس ڈسکس ہوئی ہے، لیکن مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا. اس کے لیے آپ جو بھی مرضی واقعات بیان کریں. قرآن ایک ایسی یونیک کتاب ہے جو خود بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک ترتیب سے لکھتا ہے، اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہلا چیپٹر نہ پڑھیں دوسرے چیپٹر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. قرآن چیپٹرز تو چھوڑ دیں، قرآن کا آپ کوئی صفحہ نکال لیں، اس کا آپ کو سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو، وہ جو جملے ہیں نا وہ خود بخود آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا سٹائل خطبے کا ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، خطبے والا سٹائل ہے. قرآن ویسی کتاب نہیں جیسے عام کتابیں. وہ عبد الرحیم گرین جو ایک کرسچن تھے، ایتھیسٹ بھی رہے، پھر بدھسٹ بھی 4 سال تک ادھر بھی رہے، پھر مسلمان ہوئے انگلینڈ کے. آپ ان کی ذرا لائف سٹوری سنیں وہ کیسے مسلمان ہوئے ہیں. وہ پورا بتاتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھنا شروع ہوا تو میں نے کہا یہ انسان اس طرح کی کتاب نہیں لکھتا. ایک تو قرآن کا کانفیڈنس، دوسرا جس شہانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے، کسی چیز کا کسی کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا بات کو سمجھنے کے لیے. جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا وہی چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، ڈیپینڈنٹ نہیں ایک دوسرے کے اوپر. البتہ جو دقیق مسائل ہیں، جس طرح مثلا میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے 7 دفعہ، اس میں سے 6 دفعہ جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں آدم کو. سجدہ عبادت نہیں، تعظیمی، ٹو باؤ ڈاؤن. سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اڑ گیا، تکبر کیا، کافروں میں شمار ہو گیا. جبکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے. بعض اوقات کنٹراڈکشن آ جاتی دماغ میں کہ جب فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے تو پھر ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اسے بھی چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا. لیکن 7واں مقام ایسا ہے جو قرآن کے نزول میں پہلا مقام ہے، لیکن ترتیب میں جا کے وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اب سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 اگر آپ نے نہ پڑھی ہو اور آپ سورۃ البقرہ جو شروع میں ہے اس میں قصہ آدم اور ابلیس پڑھیں، سورۃ الاعراف میں پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں، سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھیں، سورہ صاد کے اندر پڑھیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اور سورہ ہجر میں یہ 6 مقامات. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا. جب وہ پڑھیں گے تو آپ اچھا اس وجہ سے. پھر اگلا سوال پیدا ہوگا، حکم تو ہوتا فرشتوں کو، اگر ابلیس جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا لاجیکلی، تو اسے کس بات کی سزا؟ تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، اتنی بڑی وکالت تو شیطان نے بھی اپنے لیے نہیں کی ہے.
شیطان سے جب اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اس نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ یا اللہ منو تو حکم ہی کوئی نہیں سی. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. پھر اس نے اس حکم کو اپنے حق میں کیوں مانا؟ وہ تغلیب کا قاعدہ، ڈومیننسی کا. کلاس میں اگر 49 میل اسٹوڈنٹس ہوں اور ایک فیمیل، اور کلاس ریپرزینٹیٹو کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس گرل نے کھڑا نہیں ہونا. عموماً تغلیب کے قاعدے سے بولا جاتا ہے. قرآن میں بھی آپ کو ڈومیننٹ مردوں والے سیغے نظر آئیں گے، کہیں کہیں عورتوں والے بھی ہیں، لیکن جہاں مردوں کو خطاب ہے وہاں پہ عورتوں کو امپلائڈ ہے. اسے کہا جاتا ہے تغلیب کا قاعدہ. یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. تو تغلیب میں چونکہ سارے فرشتے تھے، ایک ہی ان میں جن تھا نا، تو فرشتوں کو حکم ہوا جبکہ وہ اس کمیونٹی میں موجود تھا. ٹھیک ہے، تو امپلائڈ تھا کہ اسے بھی آرڈر ہے. اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب یہ ٹرم یوز کرتے تھے، یہ مشکلات میں سے، یعنی مشکل چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ناممکنات ہے، یہ مشکلات لفظ ہے جناب، ناممکنات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ استعمال کرتے تھے. تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں.